جمعیت علماء ہند تعارف، خدمات اور مقاصد۔ سن 1919 اور 20 کے دوران جب سارے عالم میں نفرت کا دورہ تھا، ایک طرف عالمی حالات تھے اور وہیں دوسری طرف ہندوستان ناگفتہ حالات سے جوجھ رہا تھا جس کا سب سے زیادہ نقصان مسلمان اور بالخصوص علماء اٹھا رہے تھے۔ ایسے میں اپنی شخصی پہچان بنائے رکھنا اور ہندوستان کو انگریز کے چنگل سے آزاد کرانا نہایت ہی ضروری تھا۔ اسی تقاضوں میں ملک کے نامور اور چوٹی کے علماء سر جوڑ کر بیٹھے، جس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ایک علماء کی تنظیم کے قیام کی تجویز دی جس کا خواب مولانا محمود حسن صاحب نے دیکھا تھا، جس کی حمایت 25 بڑے علماء نے کی تھی۔ اس خواب کو 19 نومبر 1919 میں جمعیت علماء ہند نامی تنظیم کے قیام سے شرمندہ تعبیر کیا گیا، جس کا پہلا اجلاس دسمبر 1919 کو مولانا ثناء اللہ امرتسری کی کوششوں سے امرتسر میں منعقد ہوا، جس کی صدارت عبدالباری فرنگی محلی نے انجام دی۔ اس اجلاس میں انتظامیہ تشکیل دی گئی، جس کا باقاعدہ پہلا اجلاس نومبر 1920 کو دہلی میں منعقد ہوا، جس میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن صدر ہوئے، مفتی کفایت اللہ نائب صدر اور مولانا احمد سعید صاحب ناظم بنائے گئے۔ اور اس وقت اس عظیم تنظیم کی باغ ڈور حضرت مولانا ارشد مدنی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ واحد تنظیم ہے جو روز اول تا امروز اپنے مقاصد پر کاربند رہی، متحدہ ہندوستان کی سب سے بڑی اور قدیم تنظیم، جس نے اپنے قیام سے لے کر 1947 تک ملک کی آزادی کے لیے شانہ بشانہ ہندو مسلم مشترکہ جدوجہد اور قربانیوں سے ملک کو آزاد کرایا۔ آزادی کے بعد سیاسی پگڈنڈیوں سے خود کو الگ کر کے کلی طور پر مذہبی شناخت کے ساتھ تعلیمی، تبلیغی، تصنیفی اور رفاعی خدمات سے خود کو خالص کر لیا۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تنظیم کے مقاصد کچھ اس طرح ہیں: اسلام، شعائر اسلام اور مسلمانوں کی معاشر و معاہد کی حفاظت، مسلمانوں کے مذہبی، تعلیمی، تمدنی اور شہری حقوق کی تحقیق و تحصیل، مسلمانوں کی مذہبی، تعلیمی، معاشرتی اصلاح، ایسے اداروں کا قیام جو مسلمانوں کی تعلیمی، تہذیبی، سماجی، اقتصادی اور معاشرتی زندگی کی ترقی و استحکام کا ذریعہ ہوں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انڈین یونین کے مختلف فرقوں کے درمیان میل جول پیدا کرنے کے ساتھ اسے مضبوط کرنے کی جدوجہد کرنا، علوم عربیہ اور اسلامیہ کا احیاء اور زمانے کی ضرورتوں کے مطابق نظام تعلیم کا اجرا، تعلیم اسلامی کی نشر و اشاعت اور اسلامی اوقاف کی تنظیم و حفاظت۔ جمعیت نے اپنے اغراض و مقاصد تک پہنچنے کے لیے کئی شعبے قائم کیے، جیسے مرکز دعوت اسلامی، جمعیت مسلم سیکریٹریٹ، شعبہ نشر و اشاعت، دارالمطالعہ، فقی رہنما کے لیے مباحث فقی، دینی تعلیمی بورڈ، شعبہ ریلیف۔ اس کے علاوہ جمعیت نے ان شعبوں کے تحت جدید و ٹیکنیکل اسکول کا قیام، مساجد و مدارس پر زور دیا تاکہ تعلیم عام ہو، مسلم پرسنل لاء کی دفاع، شہری پنچایتوں کا قیام اور ضرورت مندوں کی امداد، گھریلو دستکاری کا فروغ، نیز علی گڑھ مسلم اقلیت کا مسئلہ ہو یا پھر بابری مسجد کا مسئلہ ہو، نیز دہشت گردی کا مسئلہ ہو، ان سب کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کے علاوہ ایک اہم اور سب سے بڑا کام، ملک کے نامور وکیلوں کی مدد سے 300 کروڑ کی قصیر رقم خرچ کر کے اب تک 9000 بے قصور مسلم نوجوان جو قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے انہیں آزادی کی نعمت فراہم کرائی۔ اس کے علاوہ 70 لاکھ افراد کو آسام کی شہریت دلوائی۔ ملک کی آزادی سے لے کر اب تک جمعیت مسلمانوں کے تمام مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ رہی ہے، چونکہ بٹوارے کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ اپنی مذہبی شناخت کی بقا کا تھا، جس کے لیے جمعیت نے نہ صرف مسلمانوں کو مذہبی تعلیم سے جوڑے رکھا بلکہ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کرائی، جس کے لیے دنیاوی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے جمعیت اسکالرشپ کے نام سے تعلیمی وظائف کا اجرا عمل میں لیا، اور اس کے ساتھ
آفت سماویہ اور بے گھر عوام کو 21 کروڑ کی لاگت سے مکانات تعمیر کرا کے راحت دی۔ ان سب میں بلا تفریق مذہب، امدادی اور رفائی کام انجام دیے۔ جیسا کہ یہ بات واضح ہے کہ یہ ادارہ اپنے قیام سے ہی اپنے اصول کی حفاظت کے لیے لڑا، اور اس کے رہنما تحریک آزادی اور ترقی موالات میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ اس کی پرزور حمایت کی، برطانوی اعزازات اور عہدوں کا بائیکاٹ بھی کیا۔ نیز 1922 کے ہندو مسلم فسادات کے بعد ہندوستان کے اتحاد پر زور دیا۔ اسی دوران مہاتما گاندھی کے نمک ستیہ گرہ میں پرزور شرکت کی۔ آزادی کی تحریک میں شمولیت کے ساتھ ساتھ کانگریس کے قدم بقدم رہے۔ اس کے رہنما متحد قومیت کے قائل اور ہندوستان کے بٹوارے کے خلاف تھے، لیکن ملک تقسیم ہو گیا اور فسادات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑا۔ اگر ان فسادات کے خلاف کسی نے آواز بلند کی تو وہ جمعیت تھی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم دین، اختلافی مسائل پر اپنی قیمتی صلاحیتیں لگانے کے بجائے امت مسلمہ کی قیادت کر کے انہیں صحیح سمت میں لے چلیں۔ ان کی دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے سماجی مسائل کو حل کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ انہیں عصری علوم سے آراستہ کیا جائے۔ اسی میں ملک کی بقا کے ساتھ ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کی عافیت ہے۔ اسی اتحاد کی بقا کے لیے گاؤں گاؤں، شہر شہر پھر کر ہندو مسلم یکجہتی اجلاس و کانفرنس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ جمعیت علماء کے اس طویل عرصے کی خدمات کو ایک مختصر مضمون میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ امت کے اس سرمایہ کو ہر زاویے سے حفاظت فرمائے اور اسے اس کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس پہ جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل کو دستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔